والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور آ کر انہوں نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی ایک بار آپ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یقیناً درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، امتی کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے بندہ مومن پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ شکر گزار بندے اللہ کو اچھے لگتے ہیں، ناشکرے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل صحابہ کرام بھی اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ جو نعمت کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں بندہ جھکے، اس کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کا دامن تھامے، گناہوں سے بندہ بچے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے، تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر، بارش کے قطروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے بھی زیادہ تیز برس رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کائنات میں جو شرف اور فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد اور بے شمار نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ فقط ایک روٹی کے لقمے سے لگائیں، جو نہ صرف خود ایک نعمت ہے بلکہ اس کے دامن میں بے حد اور بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ کن کن مراحل سے یہ روٹی کا ایک لقمہ گزرتا ہے، اور کیسے بندہ اس سے غذا حاصل کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن، یہ ملیں تو ایک لقمہ بنتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے، ان کی نشو و نما کے لیے اللہ نے گھاس کا انتظام کیا۔ سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر یہ کہ روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیاں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت،
چاند کی کرنیں، ہوائیں، بادل، بارشیں، دریاؤں کا پانی، سمندروں کی روانی، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر بادلوں کے لیے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، پھر کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، پھر ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں میں لاد کر چکیوں پر اور ملوں میں پہنچایا جاتا ہے، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینیں، سالن بنانے کے لیے برتن، ان کے نیچے آگ لگانے کے لیے ایندھن، لکڑی، گیس، ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور خدائے مہربان نے زمین میں لوہے کے معدنیات رکھے، بالن جسے ہم کہتے ہیں، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس رکھی، تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے۔ الغرض زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں اور اناج اور سبزیاں، یہ سب چیزیں مل کر ایک لقمے کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک لقمہ، اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے، اس کی لطف اندوزی کے لیے زبان کے اندر ذائقے کی حس پیدا فرمائی، زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے، پھر صرف زبان میں وہ لعاب نہیں رکھا، پھر دانت دیے کہ اس کو چبایا جائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد اب بندے کا اختیار ختم، یعنی یہاں تک تو بندے کا اختیار تھا، اب حلق سے نیچے چلا گیا، اب بندے کا اختیار ختم، اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضاء کا کام ہے۔ معدہ یہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس لقمے سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مثانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر، سب کو اسی سے غذائیت ملتی ہے، اس سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اور اسی سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا ہے کہ بندہ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر سانس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو رکھے کہ سب کچھ اللہ نے بندے کے لیے پیدا کیا ہے اور بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ پیے تو رب کے لیے، کھائے تو رب کے لیے، چلے تو رب کے لیے، دیکھے تو رب کے لیے، سنے تو رب کے لیے، بولے تو رب کے لیے، سوئے تو رب کے لیے، عرض غرض اس کا جینا مرنا اس کے رب کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ رب نے ساری کائنات کو اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ایک لقمے کی بات تھی، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہم مانگ کر اللہ سے لیتے ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں ہیں جو بن مانگے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف ظاہری نعمتیں ہیں، دوسری طرف باطنی نعمتیں ہیں، گویا بندہ اس نعمتوں کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے، اوپر نگاہ اٹھائے تو اللہ کی نعمتیں، نیچے دیکھے تو اللہ کی نعمتیں، دائیں دیکھے تو اس کی نعمتوں کے جال بچھے ہیں، بائیں دیکھے تو اسی کی نعمتوں کے نظارے ہیں، آگے دیکھے تو اسی کی نعمتوں کے جلوے، پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس کی نعمتیں، حتیٰ کہ خود یہ دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، چلے تو چلنا نعمت، بیٹھے تو بیٹھنا نعمت، حتیٰ کہ خود
اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا دیکھنا، چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جاگنا، سونا، بولنا، سننا، پہننا، لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اور جس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری نہ کی جائے، نہ شکری کی جائے، اس نعمت کو اللہ پاک عذاب اور آفت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت جب تک چاہتا ہے بندے کو اپنی نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے بندہ اس کی نعمتوں سے فائدہ لیتا ہے، جب اس اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تو اسی نعمت کو اپنے بندے کے لیے عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے، آفت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، نعمتوں کی زیادتی کے لیے شکر ادا کرنا لازم ہے، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ لازمی نعمتوں کی زیادتی عطا فرما دیتا ہے۔ بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ احسان ماننا ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ احسان مانو، شکر ادا کرو، گڑ گڑاؤ اس کی بارگاہ میں، عاجزی اختیار کرو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، ذکر کرو اس کی نعمتوں کا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ عبادت بغیر شکر کے مکمل ہوتی ہی نہیں، عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ عبادت کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ اور تفسیر کبیر میں ہے کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ شکر اگر بندے کے اندر آ جائے تو اس کو دوسری عبادتیں کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ شکر کرنے کا ذہن بنے گا تو بندہ نماز بھی پڑھے گا، شکر کرنے کا ذہن بنے گا تو روزے بھی رکھے گا۔ شکر کرنے والا ذہن بن جائے بندہ گناہوں سے بھی باز آئے گا، شکر کرنے والا ذہن بن جائے تو بندہ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آئے گا۔ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ جس بندے کے دل میں شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں وہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے وہ ایک ایک نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا چلا جائے گا۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکرے مت بنو۔ بے شک جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت سیدنا حسن بصری سے منقول ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی ناشکری کرے گا اللہ پاک اسے اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ شکر کی توفیق یہ عظیم سعادت ہے۔ شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت، نعمتوں میں رکاوٹ، اور اللہ رب العزت کی ناشکری اللہ کی نافرمانی ہے۔
تو ان تمام باتوں، شکر کی حقیقت، شکر کرنے میں انبیاء کرام کا انداز، صحابہ کرام کا انداز، اولیاء اعظام کا انداز، طریقہ شکر کیا، شکر کے فوائد کیا ہیں، یہ سب انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کے اندر چند ایک باتیں اس کے متعلق سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بندہ مومن کے لیے شکر کے موضوع پر کئی آیات نازل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بندے کے اہل، مال، اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ بندہ کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی ان لفظوں سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بندے کو نعمت ملی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ اس کی نعمت میں کوئی آفت نہیں آئے گی، یعنی اس کی نعمت محفوظ ہو گئی، حفاظت کر لی اس نے، اب یہ نعمت اس سے دور جا ہی نہیں سکتی۔ اولاد ملی، کاروبار ملا، اچھی نوکری ملی، دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کی نعمت ملی، ما شاء اللہ جس کی زبان پہ جاری ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ جس کی زبان پہ جاری ہو گیا، الحمدللہ جس کی زبان سے نکل گیا، سمجھو کہ اس نے اپنی نعمت کو محفوظ کر لیا۔ اور جس نے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ رب العزت ناشکری کرنے کی وجہ سے اس کی نعمت کو آفت میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے پوچھا، اٹھایا اور پوچھا، صاف کیا اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ اللہ کی نعمتوں کا احترام کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا جائے، پوچھا جائے اور کھایا جائے۔ اگر روٹی کے ٹکڑے ہمارے گھروں میں بھی اس طرح باسکٹ میں چلے جاتے ہیں، ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں یا کوڑے کے ڈھیر پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ کی نعمتیں ناراض ہو کر چلی جائیں پھر واپس نہیں آتی۔ آج اگر اللہ نے ہمیں اچھا کھانے کی توفیق دی ہے، اللہ پاک نے ہمارا دسترخوان وسیع کیا ہے، آج اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے۔ دسترخوان کے اوپر دیکھیں کہ کتنا کھانا ہم نے کھایا، کتنا ضائع کیا، کتنا ہمارے منہ میں گیا، کتنا نالی میں چلا گیا، کتنا ہمارے برتنوں کے ساتھ دھو دیا گیا۔ ایک ایک ذرے کی حفاظت کریں، ایک ایک دانے کی حفاظت کریں، رزق کے ایک ایک دانے کا ادب کریں، اور اپنی تھالی کے اندر، اپنی پلیٹ کے اندر اتنا کھانا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور جو آپ نے نکالا ہے پھر اس کو صاف کریں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب آپ چاول کھاؤ پلیٹ کے اندر تو چاول کا ایک نہیں، آدھا دانہ بھی پلیٹ کے اندر لگا ہوا نہ چھوڑو، آدھا دانہ بھی ہو تو اسے بھی اپنی انگلی کے ساتھ کھا لو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ رزق کی بے حرمتی، رزق کی بے ادبی، رزق کی ناقدری یہ رزق کو انسان سے دور کر دے گی۔ ایک تو دنیا میں یہ وبال آئے گا کہ رزق دور چلا جائے گا، دوسرا وبال یہ آئے گا کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک دانہ بھی ضائع کریں گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پانی کا قطرہ بھی ضائع کریں گے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اپنے گھر میں اپنی خواتین کی، بیٹیوں کی، گھر والوں کی اس انداز میں تربیت فرمائیں کہ کھانا بناتے وقت اور کھانا کھاتے وقت، برتن دھوتے وقت، برتن اٹھاتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی کھانے کی بے حرمتی ہو، ہمارے گھروں میں بھی کھانا پلیٹوں میں بچتا ہو، ہمارے گھروں میں بھی کھانا نالیوں میں پھینکا جاتا ہو، ہمارے گھروں میں بھی کھانا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہو۔ اگر ایسا ہے، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے،
سچے دل سے توبہ کی جائے، ایک نیت اور ارادہ کیا جائے کہ آج کے بعد اپنے گھر میں کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، بچا کے رکھیں گے۔ سہولتیں ہیں آج کے زمانے میں، فریزر ہیں، فریجیں ہیں اپنے گھروں میں، سردی گرمی میں کھانے کو محفوظ کیا جائے، اگلے وقت کے لیے بچا کے رکھا جائے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، شکر گزار بندوں میں نام بھی لکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو قیامت کے حساب و کتاب میں بھی نرمی ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شکر کے متعلق، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ پانی رہنے دو۔ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، آپ کی پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی ہے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت، حالانکہ اللہ رب العزت آپ کے صدقے اگلے اور پچھلوں کو بخش دے گا۔ یعنی بندہ عبادت تو کرتا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، لیکن آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے صدقے تو اللہ سب کو بخشے گا۔ کتنوں کو اللہ جہنم سے نکال کے آپ کے صدقے جنت میں داخل فرمائے گا، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جتنا میرے رب نے مجھ پر زیادہ کرم کیا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اتنی اللہ کی زیادہ عبادت کروں۔ جس پر اللہ جتنی زیادہ نعمتیں کرے اسے اتنا زیادہ شکر گزار بن جانا چاہیے۔ جتنا اللہ کا کرم بڑھتا چلا جائے، بندہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا چلا جائے۔ ایسا نہیں کہ نعمتیں بڑھتی جائیں تو شکر گزاری میں فرق آتا جائے، نہ شکری بڑھتی جائے۔ رزق ہمارے گھر میں زیادہ آ گیا تو اب ہم ضائع کرنا شروع کر دیں، ہمیں اللہ نے ذرا دنیاوی طور پہ سوکھا کر دیا ہے تو اب ہمارے جینے کے انداز بدل جائیں۔ نہیں نہیں، جتنا اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں بندہ اتنا اللہ کا شکر زیادہ کرتا چلا جائے۔ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیے۔ ایک بڑی پیاری روایت حضرت سیدنا ابو جلد بصری فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، میرے جسم پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کو اگر دو زبانیں لگ جائیں، ایک زبان نہیں، ہر بال کو اگر 2 زبانیں لگ جائیں اور ہر زبان سے میں ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتا رہوں، اے میرے پروردگار، میں پھر بھی تیری ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیسا انداز، کیسی سوچ ہے! اے پروردگار، اگر میرے جسم کا ہر بال اور ہر بال کو 2 زبانیں لگ جائیں اور میں ہر وقت ان زبانوں سے تیری تسبیح بیان کرتا رہوں، میں پھر بھی تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو اللہ پاک نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اقرار نعمت کر کے تو نے ابھی میرا شکر تو ادا کر ہی دیا ہے، کہ نعمتوں کا اقرار تو کر لیا، یہی میرا شکر ہے کہ بندہ اقرار کرے، زبان سے اعتراف کرے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اے پروردگار، تو نے مجھ پہ یہ کرم کیا، اے اللہ، تو نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ یہ نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا رہے،
اعتراف ہوتا رہے، اقرار ہوتا رہے، اللہ رب العزت کو یہ اچھا لگتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ کو فرماتے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، جب بھی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اسے الحمدللہ کہنے پر ایک اور نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے سیدنا بکر بن عبداللہ سے پوچھا، اس نے جو الحمدللہ کہا تھا وہ تو پہلی نعمت پر کہا تھا، اب اسے اللہ نے ایک اور نعمت دے دی ہے، اب ایک اور نعمت پر یہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا یہ پھر الحمدللہ کہے۔ تو میں نے کہا پھر اسے کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو ایک اور نعمت عطا کی جائے گی۔ میں نے کہا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ بندہ الحمدللہ کہتے کہتے تو تھک سکتا ہے، لیکن میرا رب نعمتیں دیتے دیتے نہیں تھک سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب تک بندہ الحمدللہ کہتا رہے گا اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ اللہ کا کرم محدود نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ بندہ ساری زندگی الحمدللہ کہتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ پاک اس کو نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ بہلی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان تیمی نے مجھ سے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں اپنی قدرت کے مطابق عطا فرماتا ہے، لیکن انہیں شکر کا مکلف ان کی طاقت کے مطابق بناتا ہے۔ یعنی بندہ اپنی طاقت کے مطابق شکر ادا کرے اور رب ذوالجلال اپنی قدرت کے مطابق اسے نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ نعمتیں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے مطابق عطا فرمائے گا تو ہم تو نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت کا حساب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، رب ذوالجلال اسے اپنی ایک ایک نعمت گنوائے گا، بندہ اعتراف کرے گا، اللہ پاک اسے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، بندہ اعتراف کرے گا ہاں مولا یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا۔ پھر رب ذوالجلال فرشتوں کو فرمائے گا اس کی عبادت کو لایا جائے اور میری نعمتوں کو بھی لایا جائے، اس بندے کی نیکیاں بھی لائی جائیں گی، اس پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی لائی جائیں گی، اور پھر خالق کائنات فرشتوں سے فرمائے گا اس کی نیکیوں کو لے لو اور میری نعمتوں کو لے لو اور تولنا شروع کرو کہ اس نے میری بارگاہ میں زیادہ سجدے کیے یا میں نے اس پر زیادہ کرم کیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی سب سے چھوٹی نعمت کو اٹھائیں گے اور بندے کی زندگی کی نیکیوں کے ساتھ تولنا شروع کریں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ایک نعمت کا حساب بھی برابر نہیں ہوگا۔ کما حق ہو تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہمیں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ تم الحمدللہ کہنا سیکھو، ماشاء اللہ کہنا سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں آنا سیکھو، لا قوت الا باللہ کہنا سیکھو، اپنی زبان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا سیکھو، اور اللہ کی کون سی نعمت بڑی ہے کون سی نعمت چھوٹی ہے، ان چکروں میں پڑنے کی بجائے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ بندہ بعض اوقات ایک نعمت کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس کے حق میں بڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک نعمت کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ پاک نے اسے پہلے ہی دی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، الحمدللہ بالاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، الحمدللہ بالاسلام، ہر مومن بندے کو یہ لفظ اپنی زبان پہ رکھنے چاہیے، الحمدللہ بالاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ اسلام
ایمان مسلمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تو نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ تو ہم تصور کریں، ہم شکر ادا کرنے کے لیے نعمتیں تلاش کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے کون کون سے احسان کیے، اور کبھی کبھار لگتا ہے کہ کئی مہینے گزر گئے، ہمیں تو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ یہ ناشکری کی طرف ذہن جاتا ہے، یہ ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس سے مصیبت دور کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے کہ میری مصیبت دور ہو گئی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس اس کے پاس آتا ہے، شیطان، وہ آ کے کہتا ہے کہ کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ چھوٹی سی بات وہ بندے کے ذہن میں لاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کرونا میں مبتلا ہو گیا، اب اسے لگا کہ میں گیا، اب تو میں نے بچنا کوئی نہیں، لوگ بھی ڈرا رہے ہیں، میڈیا بھی ڈرا رہا ہے، ڈاکٹر بھی ڈرا رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے زندگی دے، چند دنوں میں اسے صحت مل جاتی ہے۔ اب وہ جب شکر ادا کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ معمولی بخار تو بندے کو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو نزلہ زکام زندگی میں کئی بار آیا کئی بار گیا۔ جب بندہ مصیبت میں پھنستا ہے تو کہتا ہے یا اللہ بہت بڑا احسان ہے تیرا، اگر تو مجھے نکال دے۔ اور جب اللہ نکال دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ شیطان بندے کو شکر گزاری کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے، ماہ رمضان کے بعد عید کا دن آتا ہے، تو شیطان اتنی بلند آواز سے چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے کہ اس کی آواز ساری زمین پہ پھیلتی ہے۔ اس کے چیلے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ گرو جی خیر ہے، اتنی بلند آواز سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ نے اپنے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دی ہے، آج اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ عید کے دن شیطان رو رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو بخش دیا ہے۔ تو چیلے کہتے ہیں کہ سردار جی اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے تم جاؤ اور جا کے ان بخشے ہوئوں کو دوبارہ جہنمی بنانے کے لیے کوشش شروع کر دو، انہیں اللہ کی رحمت سے دور کرو، اللہ کی نافرمانی میں لگا دو، انہیں عیاشیوں میں لگا دو۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ عید کے دن دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان کے چیلے کافی حد تک کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ عیاشیاں اور طرح طرح کی حرام کاموں میں ملوث ہونا، مسجدوں سے دور چلے جانا، عید کے دن ظہر کی نماز میں مسجد کا ویران ہونا، یہ ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان کے چیلے کامیاب ہو گئے۔ یہ بخشے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گئے، یہ بخشے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جہنم کی طرف لے گئے۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ عید کے دن چند نوجوانوں کو دیکھا، وہ کہکہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے تو پھر یہ شکر گزار بندوں کا طریقہ نہیں، انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، اس کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمارے روزے قبول کر لیے۔ اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے روزے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے تو یہ خوف خائفین کا طریقہ بھی یہ نہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے کہ اے پروردگار ہمارے روزے قبول کر، ہماری نمازیں قبول کر۔ یعنی عید منانے کے لیے یا تو بندہ شکر گزار بنے یا خائفین میں شمار ہو، شاکرین یا خائفین، ان دو کے علاوہ تیسری کوئی صورت پسندیدہ نہیں ہے کہ یا تو بندہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عید عطا فرمائی، روزے قبول کر لیے، یا اس بات پہ خوف کرے، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عید کے دن تو لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اب روتے کیوں ہیں، دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے روزے قبول ہیں تو تم خوش ہو جاؤ۔ عمر کو تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے روزے قبول بھی کیے ہیں یا نہیں کیے۔ یہ خائفین کا طریقہ ہے۔
لیکن ہم اس منصب پر نہیں پہنچ سکتے تو شاکرین کا طریقہ تو اختیار کریں. ہم عید کے دن کمرے بند کر کے رو تو نہیں سکتے. ہم اس منصب پر پتہ نہیں اس منزل پر پہنچیں یا نہ پہنچیں، لیکن اس سے پہلی منزل شاکرین کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی. عید کے دن یا خوشی کے دن یا نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کا انداز یہ ہے، اللہ کی نعمت ملے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، نافرمانیوں کی طرف نہیں جاتے، حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے، عیاشیوں کی طرف نہیں جاتے. ہاں جائز خوشی کرنا اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. عید کے دن جائز خوشی بھی کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، نئے کپڑے پہننا، عید کی نماز کے لیے آنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن اس سے اگلے جو کام ہیں، اس سے اگلی جو روایات ہیں، ان سے شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. اور مسجد سے دور ہو جانا، نمازیں چھوڑ دینا، نمازوں سے دور چلے جانا، یہ تو قطعاً کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری نہیں ہے. یہ تو نافرمانی ہے کھلی کھلی، یہ ناشکری ہے کھلے عام اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوشی کا دن دے، اللہ پاک ہمیں نعمت دے اور ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے بیٹھ جائیں. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیرا شکر کیسے ادا کیا ہوگا. ان پر تیرا اتنا کرم ہوا کہ تو نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، روح پھونکی، جنت میں جگہ دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں جس بندے پر تو نے کی، میں سوچتا ہوں کہ اس بندے نے تیرا شکر کیسے ادا کیا ہوگا. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میرے بندے حضرت آدم کو یقین تھا کہ یہ ساری نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں. ان نعمتوں پر اس نے الحمدللہ کہا، بس یہی میری تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا. کہ بندہ یقین کر لے کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور پھر اس پر الحمدللہ کہے، اقرار کرے، اعتراف کرے، اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی حمد کرے تو یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے عبدن شکورا کہا ہے. نام رکھا جاتا ہے نا عبد الشکور، اس کا معنی ایک ہی ہے، شکر گزار بندہ، اللہ کا شکور کا بندہ. اور قرآن مجید میں عبدن شکورا فرمایا کہ شکر گزار بندہ. یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو آپ کو عبدن شکورا کہنے کی وجہ جو تفاسیر کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ایک لقمہ کھاتے تو دوسرا لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے الحمدللہ کہا کرتے تھے. اللہ پاک نے عبدن شکورا کہا کہ یہ شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اگلی نعمت کے آنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں الحمدللہ کہہ چکے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں بے شک جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک اسی نعمت کو اذیت میں، تکلیف میں اور عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا مخلد بن حسین ازدی فرماتے ہیں کہ شکر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں. شکر ادا کرنے کے طریقے جن کتابوں میں یہ لکھے نا شکر ادا کرنے کے طریقے، وہاں ایک طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. حضرت حاتم اصم کی خدمت میں ایک بندے نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ گناہ بھی کر لوں، گناہ کی لذت بھی مل جائے اور میرا نام مجرموں میں نہ لکھا جائے، میں مجرم بھی نہ بنوں اور لذت بھی مل جائے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو پھر 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے.
ایک یہ کہ جس کی نافرمانی کرنی ہے اس کے گھر سے باہر جا کے کرنا، جس کی نافرمانی کرنی ہے اس کے چھت کے نیچے سے نکل جانا، جس کی نافرمانی کرنی ہے اس کا دیا ہوا کھانا بھی چھوڑ دینا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کی زمین چھوڑ دوں، اللہ کا آسمان چھوڑ دوں، اللہ کا رزق چھوڑ دوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں چھوڑ سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے۔ اسی کی زمین پہ، اسی کے آسمان کے نیچے، اسی کا کھا کے اسی کے سامنے اکڑ جاتا ہے، وہ تجھ پہ نعمتیں برسائے اور تو اس کے سامنے اکڑتا جائے، تو اس کے سامنے شکر گزار بندہ ہی نہ بنے۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں اپنے بندے پر نعمتیں نازل کرتا ہوں اور یہ میری ناشکری کرتا ہے، میں فرشتوں کو نعمتوں کے انبار دے کے بھیجتا ہوں کہ جاؤ میرے بندے پر یہ نعمتیں نازل کر کے آؤ، لیکن فرشتے جب اس کا نامہ اعمال لے کے آتے ہیں اس میں نافرمانیاں، اس میں ناشکریاں، اس میں کہیں پہ شکر نہیں ہوتا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو ہمیں نعمتوں کے تحفے بھیجے ہم اس کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کے تحفے بھیجے، نافرمانی کے تحفے بھیجے۔ یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی غداری ہے، یہ کیسی آپ سمجھ لیں کہ دلیری ہے۔ اور رب ذوالجلال خود اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کو نعمتوں سے لاد کر بھیجتا ہوں کہ جاؤ میرے بندوں کی طرف، اور یہ نافرمانیوں سے بھرے ہوئے رجسٹر لے کے آ جاتے ہیں کہ بندے نعمتیں وصول کرنے کے بعد چاہیے تھا کہ رب نے تحفہ بھیجا یہ بھی تحفہ بھیجتے، رب نے نعمت دی یہ الحمدللہ کہتے، ماشاء اللہ کہتے، لا قوت الا باللہ کہتے، یہ سجدہ شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے نافرمانیاں بڑھا دی، انہوں نے گناہ بڑھا دیے، انہوں نے معصیت کو بڑھا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو فرما رہا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ تصور کریں کہ عید کا دن ہو یا زندگی کی کوئی بھی نعمت ہو، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے تبدیل کر لیا ہے۔ ہم عید کو سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کرنے والا دن ہے، کیونکہ رمضان میں بڑی نیکیاں کر لیں، بڑی نمازیں پڑھ لیں، یعنی رمضان میں روزانہ 5 نمازیں پڑھیں تو مہینے کی یہ کتنی بن گئی؟ 150 نماز بن گئی نا۔ تراویحیں بھی پڑھیں، تہجد بھی نصیب ہوتی رہی، تو اب اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب عید کے دن نمازوں کی چھٹی ہے، یعنی 2-3 دن نماز نہ بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، رمضان میں بڑی پڑھ لی۔ حالانکہ عید کے دن رب ذوالجلال نے جتنی نعمتیں، جتنی برکتیں عید کے دن میں رکھی ہیں، اس دن تو بندے کو ماہ رمضان سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں کاروبار کے متعلق، اولاد کے متعلق، گھر میں شادی کے متعلق، کوئی بھی خوشی آئے، کوئی بھی اللہ کی نعمت آئے، فوراً کوشش کیجئے کہ اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ نعمت میرے رب کی طرف سے ہے، پہلی چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری زبان پر فوراً آ جائے الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں اللہ نے دے دی نا، 4 چیزیں، اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دی گئی۔ جس کو یہ 4 چیزیں ملی ہیں، میں اور آپ بھی تصور کریں، موازنہ کریں، ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب، بھلے ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی چیز نہیں ملی، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور جس کو یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ملی وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن یہ 4 نہیں تو وہ ناکام ہے۔ ان 4 میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائی۔ نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 مرد کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی بیوی۔
یہ چار چیزیں جس کو اللہ پاک نے عطا فرمائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں عطا فرما دی. اور جس کو ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملی وہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنے دل کی کیفیت بدلنے کی کوشش کرے، زبان پہ ذکر لانے کی کوشش کرے، جسم کو مصیبتوں پر صبر کرنے کا عادی بنائے. ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیا. تصور کریں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کا موازنہ مواخذہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ اظہار بھی کریں، اچھی چیز ہے، لیکن ان بہت کچھ میں دیکھیں کہ یہ چار چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں حدیث پاک کی روح سے، اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ پاک ہمیں ان چار چیزوں سے حصہ بھی عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.